سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، قوم بنی اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ سماعت فرمائیں۔ قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی، اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا جو کہ شدید بیمار ہو گیا۔ ماں نے جب دیکھا کہ میرا بچہ بہت شدید بیمار ہے اور بچنے کے چانس ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہے، تو اس نے منت مانی، نظر مانی کہ میرے مولا میرے بچے کو شفا عطا کر دے، میں 7 دن کے لیے دنیا سے نکل جاؤں گی۔ بس اللہ رب العزت نے اس کے بیٹے کو شفا عطا کر دی اور اس نے وہ منت نہ پوری کی، وقت گزرتا رہا۔ ایک رات وہ سوئی اور خواب کے عالم میں کسی نے اسے کہا کہ تو نے نظر مانی تھی اپنی پوری کر، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو کسی عذاب کے اندر، سزا کے اندر مبتلا ہو جائے۔ وہ جاگی اور اپنے بیٹے کو صبح اس نے کہا کہ میرا بیٹا تو بیمار تھا اور سخت بیمار تھا، میں نے یہ منت مانی تھی، اب قبرستان کے اندر جاؤ کیونکہ میں نے دنیا سے نکلنا ہے، ایک قبر کھودو اور مجھے وہاں پہ 7 دن کے لیے چھوڑاؤ۔ بیٹے نے ماں کے کہنے پہ قبر کھودی، ماں کو اس کے اندر ڈالا۔ ماں جب قبر کے اندر گئی تو عرض کی مولا میں نے اپنی قوت اور استطاعت کے مطابق قبر میں آ گئی ہوں، اب تو میری مدد کرنا اور میرے حال پہ رحم کرنا۔ اس طرح اس نے مٹی ڈالی اور واپس آ گیا۔ وہ عورت کے اوپر جب مٹی ڈال دی گئی، اچانک اس نے اپنے سرہانے کی جانب قبر میں کیا دیکھا، ایک چھوٹا سا سوراخ ہے۔ اس نے سوراخ سے جھانک کر دیکھا، اس کے سامنے ایک باغ نظر آیا، باغ میں ایک پانی کا حوض ہے، وہاں پر 2 عورتیں بیٹھی ہیں اور انہوں نے جب اس کو دیکھا تو آواز دی کہ اللہ کی بندی آ جاؤ ہمارے پاس۔ تو اس طرح سوراخ بڑا ہو گیا اور وہ سوراخ سے گزر کر ان دونوں عورتوں کے پاس گئی، سلام کیا، پر عورتوں نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے سلام کیا پر تم نے جواب نہیں دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اطاعت ہے، بندگی ہے، اور ہم اس اطاعت اور بندگی سے اب جو ہیں اس دنیا سے باہر آ گئی ہیں۔ تو وہ میں ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں دیکھ کر حیران ہو گئی، ایک عورت کے سر کے اوپر ایک چڑیا ہے جو اپنے پروں سے اس کو ہوا دے رہی ہے، اور دوسری عورت کے سر پہ ایک پرندہ ہے جو اس کو اپنی چونچ سے اس کو کاٹ رہا ہے، اس کو جو ہے نوچ رہا ہے۔ تو کہتی ہے کہ میں قریب جا کر پوچھا کہ ایک کو عذاب دیا جا رہا ہے، ایک عورت ہے کہ وہ خوشحال ہے اور اس پر جو ہے ایک چڑیا کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر دیا جو پروں سے اس کو ہوا دے رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ عورت بولی کہ جس کو ایک چڑیا اپنے پروں سے ہوا دے رہی تھی کہ میں ایک نیک تھی لیکن میں اپنے خامد کے ساتھ اچھی تھی، میں اپنے خامد کی بڑی فرما بردار تھی، میری موت جب ہوئی ہے اس حال کے اندر کہ میرا خامد میرے اوپر راضی تھا، تو بس اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بخشش کا سامان پیدا کر دیا، ابھی تو بتا تجھے عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا تھی تو میں بھی بڑی نیک، میں بڑی تقوی والی تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی، اللہ اللہ کرنے والی تھی، ذکر خدا میں زندگی کے میں نے ایام تو بسر کی ہیں، لیکن میرے اندر یہ تھا گناہ کہ میں اپنی خامد کی فرما برداری نہیں کرتی تھی، میں اپنے خامد کی نافرمان تھی، اور اسی وجہ سے مجھے سزا دی رہی ہے کہ جب میں دنیا سے فوت ہوئی تو میرا خامد میرے اوپر ناراض تھا، تو خامد کی ناراضگی کی وجہ سے آج مجھے یہ عذاب دیا جا رہا ہے اور آج میں اس عذاب کے اندر گرفتار ہوں۔ اور یوں وہ عورت ان کے پاس 7 دن رہی، اور 7 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ تو واپس پلٹ جا اپنی قبر میں، اب تیرا بیٹا آنے والا ہے، اور جب تو دنیا میں جائے تو میرے خامد سے یہ عرض کر دینا کہ وہ مجھے معاف کر دے، کہ شاید میرے رب بھی مجھے معاف کر دے۔ یوں وہ عورت پلٹ کے اپنی قبر میں آتی ہے، یوں ہی قبر کے اندر آئی، اچانک اس کا بیٹا بھی آ گیا، وہ اپنی ماں کو لے کر گیا، اہل علاقے کے اندر بات مشہور ہو گئی، دور دراز سے لوگ اس کو ملنے کے لیے آئے اور اسے دیکھنے کے لیے آئے۔ تو جب اور لوگ آئے وہاں پر اس نافرمان اپنے خامد کی عورت کا، خامد بھی اس کا آیا، اس عورت کا جو کہ اپنے خامد اس پہ ناراض تھا اور اپنے خامد کی وہ نافرمان تھی، اس نے اسے اس کی عورت کا قصہ سنایا، اس نے اسے جو ہے
اللہ کی رضا کے لیے خامد نے معاف کر دیا کہ جانے والوں سے کیا لینا، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس عورت کو پھر خواب آیا اور اس نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ جو ہے عذاب اس کا ختم ہو گیا ہے اور بالکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اندر ہے۔ اس نے کہا کہ تیرا شکر ہے، میں جو ہے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرا عذاب دور کر دیا، تو میرے خامد کو پیغام پہنچایا، میرا خامد میرے ساتھ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے میرا عذاب دور کر دیا ہے۔ تو فرما بردار عورت کو جو اپنے خامد کی فرما بردار ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرتا ہے، اور خدا نہ خواستہ جو اپنے خامد کی نافرمان ہو اور فرما برداری نہ کرتی ہو، پھر اس کے لیے آخرت کے اندر عذاب ہوتا ہے۔